ڈور بیل کی آواز سن کر رمزا نے چولہے کی آنچ دھیمی کی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ آپ ہیں آنٹی، آ جائیے۔ رمزا نے دروازہ کھولتے ہی نادیہ بانو کو دیکھتے ہوئے اندر آنے کا راستہ دیا۔ امی ہیں تمہاری گھر میں؟ نادیہ بانو نے پوچھا۔ وہ بغور اس کا جائزہ لینے میں لگی تھی۔ جی گھر پر ہی ہیں۔ وہ انہیں ہمراہ لیے کمرے میں پہنچ گئی۔ السلام علیکم۔ کمرے میں بیٹھی صوفیہ نے اٹھ کر نادیہ بانو کا استقبال کیا۔ وعلیکم السلام۔ ایک اچھی خبر لائی ہوں تمہارے لیے۔ نادیہ بانو نے جیسے ہی یہ کہا، کمرے سے باہر کچن کی جانب بڑھتی رمزا کی سانس رک گئی۔ نادیہ آنٹی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ ایک اچھی خبر ہے، لیکن وہ خبر کبھی اچھی نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ رشتے کے لیے جن لوگوں کو لے کر آتی تھی، ان میں سے اب تک کسی نے رمزا کو پسند نہیں کیا تھا۔ نادیہ بانو بآواز بلند صوفیہ کو رشتے کی تفصیل بتا رہی تھی۔ بہت اچھا رشتہ ہے میرے پاس رمزا کے لیے۔ لڑکا بزنس کرتا ہے، بس تعلیم کم ہے، انٹر پاس ہے، فیملی بھی شریف ہے، باقی باتیں تو بندہ ملاقات کے وقت کر ہی لیتا ہے۔ لڑکے کا بزنس کیا ہے؟ صوفیہ نے پوچھا۔ گارمنٹس کی فیکٹری ہے، منہ میں پان رکھتے ہوئے وہ اطمینان سے بولی۔ فیکٹری لڑکے کے مرحوم باپ کی ہے، تینوں بھائی مل کر چلا رہے ہیں۔ بہتر ہوگا تم اپنے گھر میں مشورہ کر لو، پھر مجھے بتا دینا۔ تمہاری رضامندی کے بعد ہی میں ان لوگوں کو لے کر آؤں گی، مگر ایک بات یاد رکھنا، جواب جلد دینا۔ اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، وہ بہت کم لڑکیاں اور مل جائیں گی انہیں۔ نادیہ بانو یہ کہتے ہوئے انہیں مزید تفصیلات سے آگاہ کرنے لگی، اور صوفیہ دل میں سوچنے لگی کہ اس مسئلے پر میں آج ہی اپنی بڑی بیٹی راوی سے مشورہ کروں گی۔ صفیہ کی 3 اولادوں میں سیف، راوی اور رمزا شامل تھے۔ رمزا چھوٹی ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی لاڈلی تھی، بچپن ہی سے وہ بہت ذہین تھی۔ صوفیہ بچپن سے ہی اس کے دماغ میں خوبصورتی کی بجائے خوبصورتی کی اہمیت کو اجاگر کرتی رہتی تھی۔ اس کی وجہ سے اسے 9-10 سال کی عمر میں سمجھ آئی۔ چھوٹی سی رمزا آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے گہرے سانولے رنگ اور اپنی کلاس فیلو کے کھلتے ہوئے صاف رنگوں کا موازنہ کرتی، مگر امی نے اس کا ذہن ایسا بنا دیا تھا کہ اپنی کم صورتی اس کے دماغ میں سوار نہیں ہوئی، اور نہ ہی وہ اس وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہوئی، جبکہ اس کے بڑے بہن بھائی گوری رنگت اور پرکشش نقوش کے حامل تھے۔ صوفیہ کی یہ بات اس کے دل و دماغ میں اچھی طرح راسخ تھی کہ اصل خوبصورتی دل کی خوبصورتی میں پوشیدہ ہے۔ حسن کی چکا چوند آنکھوں کو وقتی طور پر خیرہ تو کرتی ہے، مگر صورت بنا سیرت دل میں نہیں اترتی۔ اس کی بڑی بہن راوی کی شادی انٹر کرتے ہی ہو گئی تھی۔ میٹرک کے بعد سے ہی اس کے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے۔ رمزا ابھی 9th کلاس میں تھی جب اس کی تائی نے اپنے بیٹے مہم کے لیے اسے مانگ لیا تھا، مگر 6 سال بعد انہوں نے یہ کہہ کر رشتہ توڑ ڈالا کہ مہم نے کوئی اور لڑکی پسند کر لی ہے جو گوری چٹی اور دراز قد ہے۔ اب وہ میری بات نہیں سن رہا اور رمزا سے شادی سے انکار کر رہا ہے۔ ویسے بھی میں اس رشتے کے خلاف تھی، مہم اور رمزا کو کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ میرے بیٹے کے آگے رمزا جچتی ہی نہیں ہے۔ یہ تو میرے مرحوم شوہر کی خواہش تھی، ان کی خواہش کو مقدم رکھتے ہوئے اس پر تیار ہو گئی تھی۔ رمزا کو اس رشتے کے ٹوٹنے سے رنج تو ہوا تھا، مہم نے اس کی صلاحیتوں کی قدر نہیں کی تھی، وہ بھی ظاہری خوبصورتی کا دلدادہ نکلا تھا۔ اب رمزا کے والدین کو ایک نئی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ پہلے تو وہ مطمئن تھے کہ مہم، جو رمزا سے عمر میں 2.5 برس بڑا تھا، اس کے برسر روزگار ہوتے ہی وہ رمزا کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ اب انہیں نئے سرے سے رمزا کے لیے رشتہ تلاش کرنا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کئی لوگوں سے کہنا شروع کر دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمزا کی منگنی کو ٹوٹے 2 سال بیت گئے۔ اس دوران رشتے والیوں کے توسط سے کئی رشتے آئے، مگر بات نہ بن سکی۔ رمزا کے سلیقہ مند ہونے کی تعریفیں اس کے کھانے کے ذائقوں، سلائی کڑھائی کی نفاست اور گھریلو کام کاج میں اس کے سلیقہ کے گن تو گاتی، مگر کوئی بھی اسے اپنی بہو کی آرزومند نہ تھی۔ وہ سردیوں کی اداس شام تھی جب اس کے ابو اچانک ہی جل بسے۔
ان کی وفات کے بعد سیف جس کی شادی اپنی ماموں ذات سے طے تھی، اس کے سسرال والوں نے بھی شادی پر زور دینے لگے تو مجبوراً صوفیہ کو بیٹی کی شادی کرنی پڑی، حالانکہ وہ چاہتی تھی کہ رمزا اور سیف کی شادی ایک ساتھ ہو۔ سیف رات میں آفس سے لوٹا، کھانے سے فراغت پاتے ہی وہ اپنے کمرے میں جانے والا تھا، تبھی صوفیہ نے اسے بلا لیا۔ اب کون سی شکایت ہے جو آپ نے میری بیوی کی کرنی ہے؟ اس نے بیزاری سے پوچھا تو صوفیہ کو سخت ناگوار گزرا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، میں کون سا ہر وقت اریج کی شکایتیں تم سے لگاتی ہوں؟ میں تو تم سے رمزا کے رشتے کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ آج نادیہ آئی تھی، رمزا کے لیے ایک رشتہ بتا رہی تھی۔ لڑکے اور اس کے بھائیوں کی گارمنٹس کی فیکٹری ہے، تعلیم انٹر ہے۔ تم بتاؤ کہ مجھے ان لوگوں کو گھر بلانا چاہیے یا نہیں؟ بلا لیں انہیں، پہلے وہ لوگ رمزا کو پسند تو کر لیں، پھر ہم لڑکے کو بھی دیکھ لیں گے۔ ویسے بھی رمزا کی عمر 27 سے اوپر ہو گئی ہے، وہ تو شکر ہے کہ ماموں کی دھمکی کی بدولت میری اریج سے شادی ہو گئی، ورنہ آپ نے تو میری شادی رمزا کے ساتھ کرنے کے چکر میں مجھے بوڑھا کر دینا تھا۔ سیف نے کئی بار کئی بات دہرائی تو وہ اسے گھورنے لگی۔ سارا نصیبوں کا کھیل ہے، ورنہ اچھی خاصی رمزا کی شادی مہم سے ہو گئی ہوتی۔ اس کی عمر کی لڑکیاں 2-3 بچوں کی ماں بن چکی ہیں، اس لیے تو مجھے اس کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ ہو جائے گی رمزا کی شادی بھی، سیف نے تسلی دی اور وہاں سے اٹھ گیا۔ جب سے نادیہ بانو چکر لگا کر گئی تھی، رمزا سخت پریشانی کے عالم میں تھی۔ ایک تو اسے ان کا لایا ہوا رشتہ پسند نہیں آیا تھا، دوسرے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اوروں کی طرح ان لوگوں نے بھی اسے انکار کر دیا تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی۔ نادیہ کی آمد کے دوسرے روز اس کی بہن ماروی آئی تو اس نے راوی سے کہا، آپی آپ امی سے کہہ دیں مجھے شادی نہیں کرنی، میرا تماشا نہ لگوائیں، رشتے کے لیے اب کسی کو نہ بلائیں۔ رمزا کی بات سن کر راوی نے ایک سرد آہ بھری، پھر بولی، رمزا امی آج ہیں کل نہیں، ابو حیات نہیں ہیں، بھائی بھابھی کب تک تمہیں رکھیں گے؟ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپی میری ذات سے بھائی یا بھابھی کو کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ ان کے بچوں کو میں سنبھالتی ہوں، کچن اور گھر کے تمام کام میری ذمہ داری ہیں، بدلے میں صرف کھانا ہی تو کھاتی ہوں۔ تم تو بھائی اور بھابھی کی ماسی بن کر خوش رہنا۔ بھائی تمہاری اپنی بھی تو کوئی فیملی ہونی چاہیے، تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہارا اپنا گھر ہو؟ راوی نے اسے سمجھایا۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، رشتے کے نام پر لوگ میری تضحیک کرتے ہیں۔ جو لوگ آتے ہیں وہ میری سانولی رنگت اور عام سی صورت کو بنیاد بنا کر مجھے انکار کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت اجلی رنگت کی گریوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میری دبتی رنگت میرے رشتے کی راہ میں رکاوٹ ہے، اسی لیے کسی خوش فہمی میں پڑنے کی بجائے میں نے شادی کا خیال دل سے نکال دیا ہے۔ نہیں کرنی مجھے شادی۔ یہ کہتے ہوئے رمزا کی نظر کمرے کے دروازے پر پڑی تو وہاں اریج بھابھی کھڑی تھی۔ تم جیسا چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا رمزا، تمہارے ساتھ کوئی نہ زیادتی نہیں ہوگی۔ تم جیسی قابل لڑکی انٹر پاس لڑکے کے پلے باندھنا کون سی عقل مندی ہے؟ اریج نے رمزا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو راوی کو سخت ناگوار گزرا۔ تم تو چاہو گی کہ اریج کی شادی نہ ہو، وہ یہاں تمہاری میڈ بنی رہے، جتنا کام تم اس سے کرواتی ہو کسی ملازمہ سے کرواتی تو پتہ لگتا۔ اریج کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ آپی میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ جب رمزا اسے رہنے دو، مجھے پتہ ہے کہ تمہیں رمزا سے کتنی ہمدردی ہے، تمہارے بھی تو 2 بھائی تھے، ان کی شادیاں عام سی صورت کی حامل لڑکیوں سے ہوئی ہیں، ان کی شادی کرتے ہوئے تمہیں اپنی اس معصوم سی نند کا خیال نہیں آیا؟ راوی نے دل کی بھڑاس نکال لی تو اریج خاموشی سے باہر چلی گئی۔ راوی آپی آپ کو بھابھی سے اس طرح کی فضول بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیا سوچیں گی وہ؟ رمزا نے اریج کے جاتے ہی کہا تو وہ بجائے خاموش رہنے کے چڑھ کر بولی، تو کیا غلط کہا میں نے؟ ماموں کے 2 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی سے تمہاری شادی ہو سکتی تھی، مگر اریج اور ہماری ممانی ڈیڑھ ہوشیار ہیں۔ ممانی نے اپنی بیٹی کو تو ٹکا دی، مگر مجال ہے کہ خاندان کی کسی لڑکی کو بہو بنا لیتی۔ راوی اور بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی، رمزا کو اس کی باتوں سے الجھن ہونے لگی تھی۔
نادیہ بانو گھر سے رخصت ہوئی تو ان کے جاتے ہی رمزا امی کے کمرے میں پہنچ کر ٹرے اٹھانے لگی تھی کہ صوفیہ نے کہا، رمزا برتن بعد میں اٹھا لینا، میرے پاس بیٹھو۔ رمزا فوراً ان کے برابر میں جا بیٹھی۔ رمزا بیٹا، نادیہ کو میں نے بلایا تھا، اس نے جس رشتے کا بتایا تھا اس سلسلے میں جانتی ہوں تمہیں اعتراض ہے اس رشتے پر، مگر ان لوگوں کو یہاں بلانے اور مل لینے میں کوئی حرج نہیں۔ میں اب تمہاری وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی ہوں، تمہاری شادی ہو جائے تو میں سکون سے تو مر سکوں گی۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، خدا کے لیے ایسی باتیں تو نہ کریں۔ رمزا کا دل انہیں دکھی دیکھ کر بے چین ہونے لگا تھا۔ اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو آپ بلا لیں ان لوگوں کو، رمزا نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ اس کے دل میں تو شادی کے حوالے سے کوئی ارمان رہا ہی نہیں تھا، وہ تو رشتے کے لیے آنے والے لوگوں کی طرف سے ٹھکرائے جانے کے بعد یہ سوچتی تھی کہ ان عورتوں کے لیے لڑکی کی تلاش میں جانا ایک مشغلہ ہے کہ ہزاروں ٹھکرانے کے بعد انہیں ہزاروں مل بھی جاتی ہیں۔ وہ امی کے کمرے سے ٹرے اٹھائے کچن کی طرف جانے لگی تو اسے اپنی بھابھی اریج کی آواز سنائی دی، جو لاؤنج میں موبائل تھامے اپنی امی سے مصروف گفتگو تھی۔ رمزا کچن میں جا کر برتن سمیٹنے لگی تو اریج بھابھی کی گفتگو میں اپنا نام سن کر چونک گئی۔ امی جان، میں تو رمزا کے ساتھ نیکی کر کے پھنس گئی، آج کے دور میں تو کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اتنا سنایا مجھے راوی آپی نے کہ خدا کی پناہ، اور رمزا اسے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ دو لفظ میری حمایت میں بول دے، جبکہ میں اس کا کتنا خیال رکھتی ہوں۔ راوی آپی فرما رہی تھی کہ میں رمزا کو اپنی بھابھی بنا لیتی، کیا میری بھائیوں کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ تھا؟ اریج بھابھی اپنے دل کی بڑاس نکال رہی تھی۔ رمزا کا دل ان کی باتوں سے رنجیدہ ہو گیا تھا۔ اگلے دن نادیہ بانو کے ساتھ کچھ خواتین آئیں جنہوں نے رمزا کو پسند کر لیا۔ جاتے ہوئے وہ صوفیہ کو اپنے گھر آنے کا بھی کہہ گئیں۔ صوفیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بہت عجلت میں رمزا کی شادی ہوئی، مگر وہ خوش تھی یہ سوچ کر کہ امی پرسکون ہو گئی ہیں۔ رمزا دلہن بنی بیٹھی تھی، شارق کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی کی کوئی جھلک نہ تھی۔ اس سے تو رمزا کو دیکھ کر مایوسی ہوئی تھی۔ وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں کسی حسین لڑکی کو بسائے بیٹھا تھا۔ نصرت بیگم نے شادی سے قبل اسے رمزا کی تصویر دکھائی تھی، تب شارق نے کہا تھا کہ میرے لیے کیا یہی لڑکی رہ گئی ہے؟ ایک تو عمر میں میرے برابر، اوپر سے خوبصورت بھی نہیں۔ خوبصورتی کا کیا کرنا، پہلے جو دو بہویں لائی ہوں ان نے کون سا مجھے سکھ دے دیا ہے، شان اور ذیشان بیویوں کے ہو کر رہ گئے ہیں، میں انہیں کچھ بول بھی نہیں سکتی، ان کی کمائی سے گھر چل رہا ہے، تمہارے بابا کے بزنس کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے، تمہیں تو تعلیم سے بھی دلچسپی نہیں ہے اور نہ کاروبار سے، ہفتے میں 3 دن تم چند گھنٹے فیکٹری میں گزار لیتے ہو، تمہاری صبح ہوتی ہی 1 بجے ہے، ہمارے اسٹیٹس کے لوگ تو خیر تم سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے رہے، ہاں غریب گھر کی خوبصورت لڑکی مل جاتی تو اس کا دماغ یہاں آ کر خراب ہو جاتا، وہ اپنے حسن کے احساس تلے تمہیں دبا کر رکھتی۔ عروہ اور نمرہ کو دیکھ لو، جنہیں اپنی ذات کے سوا کسی کی پرواہ نہیں، بچوں تک پر ان کی توجہ نہیں ہے، اچھے خاصے کماؤ شور ہیں ان کے، اس پر بھی ان کو غلام بنا رکھا ہے۔ دیکھو شارق، تمہیں اور مجھے ایک خدمت گزار اور سلجھی ہوئی عورت کی ضرورت ہے۔ ان کے دلائل سن کر شارق مزید کچھ نہیں بولا تھا، یہی وجہ تھی کہ آج رمزا کے ساتھ وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے پر مجبور تھا۔ شروع کے دن شادی کے تو پر لگا کر اڑ گئے تھے۔ شارق نے رمزا کو اپنا نصیب جانتے ہوئے مجبوراً قبول کر لیا تھا۔ ان کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ ایک صبح رمزا بولی، شارق آپ فیکٹری کیوں نہیں جاتے؟ جاتا ہوں مگر روز روز نہیں، ویسے بھی میری فیکٹری میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بڑے دونوں بھائی ہی اسے دیکھتے ہیں، میں تو ہفتے میں 3 دن چکر لگا لیتا ہوں، وہ بھی آؤٹ ڈور کاموں کے لیے۔ شارق آپ کو روز فیکٹری جانا چاہیے، تم کون ہوتی ہو مجھے مشورہ دینے والی؟ وہ چڑھا کر بولا اور بالوں میں برش کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ تبھی عروہ بھابھی کمرے میں داخل ہوئی۔ رمزا، تمہاری شادی کو کافی دن ہو گئے ہیں،
اب تمہیں گھرداری میں لگ جانا چاہیے۔ پہلے امی کچن کے تمام معاملات دیکھتی تھیں، اب ان سے یہ کام نہیں ہوتے، اسی لیے آج سے گھر کے کچن کے تمام کام تمہارے سپرد ہیں۔ مگر بھابھی، گھر میں تو آپ اور نرما بھابھی بھی رہتی ہیں، اسی لیے کام بھی برابر سے تقسیم ہونے چاہیے، رمزا نے ہمت کر کے کہا۔ بھائی، مجھے اور رمزا کو اچھی کوکنگ نہیں آتی، ویسے بھی یہ امی کا حکم ہے۔ وہ نرمی سے اپنی بات مکمل کر کے چلی گئی۔ 2 دن تو رمزا نے صبح سے رات تک کچن سنبھالا۔ تیسرے دن اس نے اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا ذکر شارق سے کر دیا۔ دیکھو رمزا، اس گھر کو میرے دونوں بھائی چلاتے ہیں، جس کا احساس میری بھابھیوں کو ہے۔ پہلے امی کچن کے تمام معاملات دیکھتی تھیں، اب ان کی صحت اس قابل نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے یہ ذمہ داری تمہیں سونپی ہے۔ تمہاری سلیقہ مندی کی وجہ سے تو انہوں نے تمہیں اپنی بہو بنایا ہے کہ تم بآسانی گھر کے تمام معاملات دیکھ لو گی۔ ویسے بھی گھر کے باقی کاموں کے لیے تو میڈ ہے نا؟ شارق کی بات سن کر رمزا نے کہا، گویا آپ کے بھائیوں کے احسان کی قیمت مجھے کام کی صورت میں ادا کرنی ہوگی، اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ آپ فیکٹری۔ بس کرو، وہی بات دہراتی ہو، فیکٹری میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور مجھے انٹر پاس کو کہیں نوکری نہیں ملے گی۔ وہ بات کاٹتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اگر آپ نوکری نہیں کرنا چاہتے تو میں کر لیتی ہوں۔ بند کرو یہ ڈرامہ، مجھے تم سے کوئی نوکری نہیں کروانی۔ بھائی میری ضرورتوں کا خیال تو رکھ رہے ہیں، کون سی کمی ہے مجھے؟ شارق نے غصے والے انداز میں کہا تو اسے چپ سادھنی پڑی۔ رمزا کئی ہفتوں کے بعد میکے گئی تو صوفیہ کھل اٹھی اور کچن میں جا کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ راوی نے پوچھا، شارق تمہیں ماہانہ کتنا خرچہ دیتا ہے؟ تو رمزا نے تمام حقیقت کہہ ڈالی۔ یہ تو سراسر دھوکہ ہے، شادی سے پہلے ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ شارق بھی بھائیوں کے ساتھ بزنس سنبھالتا ہے، اور اب تم بتا رہی ہو کہ اس کے بھائی ہی بزنس کے مالک ہیں اور وہ اپنی خوشی سے ہر ماہ اسے ذاتی خرچ کے لیے کچھ رقم دے دیتے ہیں۔ یہ تو الٹا ان کا احسان ہوا جس کا بدلہ تم اتار رہی ہو۔ ایسا کب تک چلے گا؟ اب تو خیر سے تم ماں بننے والی ہو، آگے اخراجات بڑھیں گے تو مسائل بھی جنم لیں گے۔ تمہیں شارق کو سدھارنا ہوگا، ورنہ ساری زندگی تمہاری اس کے گھر والوں کی خدمتیں کرتے ہوئے گزر جائے گی۔ راوی اسے سمجھانے لگی، وہ توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی۔ رات کو گھر لوٹی تو پتہ چلا کہ نصرت بیگم کو ان کے بیٹے ہسپتال لے کر گئے ہیں، انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ وہ چند دن ہسپتال میں گزار کر گھر لوٹی تو رمزا ان کی خدمت میں مصروف ہو گئی۔ نصرت بیگم کے کاموں میں وہ دن رات مصروف رہنے لگی تھی، اسے اپنا ہوش بھی نہ تھا۔ اس کی خدمت گزاری کے نتیجے میں نصرت بیگم بات چیت اور بیڈ کے سہارے سے بیٹھنے کے قابل ہو گئی۔ رمزا کی اس کل وقتی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے کھانا پکانے کے لیے ملازمہ رکھی گئی تھی، مگر نرما کو اس کے پکائے ہوئے کھانے پسند نہیں آ رہے تھے۔ اس نے مشورہ دیا کہ امی کے لیے کوئی نرس رکھ لیتے ہیں، مگر شارق اور خود نصرت بیگم نے منع کر دیا۔ ایک دن رمزا نصرت بیگم کو بستر کے سہارے بٹھائے کھانا کھلا رہی تھیں۔ نصرت بیگم کی کزن جو ان سے ملنے آئی تھیں بولی، پہلی دفعہ تم نے صحیح بہو چنی ہے۔ ہاں مگر، نصرت بیگم نے تائید کی، مگر کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ اب کہہ بھی دو مجھ سے، تمہارے گھر کی کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ رفیہ جہاں نے کہا تو وہ گویا ہوئی، میری بہوؤں کا رویہ رمزا کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کو وہ دونوں عزت نہیں دیتی، بھلا کتنے کام کر لے۔ رویہ تو تمہارے بیٹوں کا تمہارے ساتھ اچھا نہیں، بڑے بیٹے تو بیویوں کے ہو کر رہ گئے ہیں، مگر شارق کو تو بیوی کی حیثیت سے اس کو عزت دینی چاہیے تھی۔ رمزا جو اس گفتگو کے دوران نصرت بیگم کو کھانا کھلا چکی تھی، برتن اٹھاتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ نصرت بیگم اس کے جانے کے بعد اپنی کزن کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ شارق کے دل نے رمزا کو بحیثیت بیوی قبول ہی نہیں کیا ہے، اسے تو بیوی سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، اوپر سے عروہ اور نرما بھی اس کی برائیاں اس کے سامنے جان بوجھ کر کرتی ہیں تاکہ وہ اس کی جانب مائل ہی نہ ہو۔ 2-3 مرتبہ شارق میرے سامنے کہہ چکا ہے کہ وہ رمزا کو طلاق دینا چاہتا ہے، مگر میں نے منع کر دیا ہے کہ میری زندگی میں وہ یہ نہیں کر سکتا۔ شارق خود بھی بھائیوں کے احسان کے بوجھ تلے دبا ہے،
بچپن سے ہی وہ احساس کمتری کا شکار رہا ہے۔ اپنی فرسٹریشن وہ کسی اور پر تو نہیں نکال سکتا، مجبوراً رمزہ پر نکالتا ہے۔ نصرت بیگم نے اپنے دل کا بوجھ اس کے سامنے ہلکا کیا تو رفیہ جہاں کچھ سوچتے ہوئے انہیں مشورہ دینے لگی۔ اگلے ہفتے رمزہ نے ایک بچی کو جنم دیا۔ رمزہ کے برعکس بچی خاصی گوری چٹی تھی۔ بچی کی پیدائش کے بعد شارق رمزہ سے اور بھی بیزار سا رہنے لگا تھا، کیونکہ ماں بن جانے کے بعد وہ اس پر زور دینے لگی تھی کہ باقاعدگی سے فیکٹری جائے یا بھائیوں سے کہہ کر کوئی بزنس سٹارٹ کرے۔ شارق فیکٹری جانے کو تو تیار تھا، مگر اس کے دونوں بھائی خود نہیں چاہتے تھے کہ وہ وہاں سارا دن گزارے۔ وہ شارق کو حصہ دار بنانا نہیں چاہتے تھے۔ کوئی اور بزنس کرنے کے لیے پیسہ اور محنت درکار تھی، جو شارق کی بس کی بات نہیں تھی۔ اسی لیے اس کی بیٹی پری کا وجود بھی ماں باپ کو قریب نہ لا سکا۔ رمزہ جیسی عام سی گھریلو سیدھی سادی ساس کی بات پر سر تسلیم خم کرنے والی لڑکی اس کے لیے باعث کشش نہ تھی۔ رمزہ کو اندازہ تھا کہ شارق اور اس کے درمیان ایک خلیج ہے جسے پار کرنا اسے ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اس کے پاس دل بہلانے کے لیے پری کا وجود تھا، جس میں اس نے خود کو گم کر لیا۔ شارق نے گھر سے باہر اپنے لیے رنگینیاں اور دلچسپیاں ڈھونڈ لی تھیں۔ رات کا وقت تھا کہ نصرت بیگم کی طبیعت اچانک بگڑی اور ہسپتال لے جاتے ہوئے وہ راستے میں دم توڑ گئیں۔ مرنے سے پہلے وہ جائیداد کے حوالے سے وصیت کر گئی تھیں، جس کے مطابق شارق مکان کا اور ذیشان اور شان فیکٹری کے مالک تھے۔ تینوں بیٹے جائیداد کی اس تقسیم سے خوش اور مطمئن تھے۔ نصرت بیگم کی موت کے بعد شارق کا رویہ رمزہ کے ساتھ پہلے کی نسبت اچھا ہو گیا تھا۔ اب وہ اس سے نرم لہجے میں گفتگو کرتا اور اس کا خیال رکھتا۔ ایک روز وہ میکے گئی تو راوی آپی اسے سمجھانے لگی، رمزہ اب تم ایک بیٹی کی ماں بن چکی ہو، شارق سے کہہ کر ہر مہینے کا خرچ بنواؤ تاکہ تمہارے اکاؤنٹ میں کچھ رقم تو ہو۔ راوی آپی ٹھیک کہہ رہی ہیں، عورت کو اپنے مستقبل کے لیے پہلے سے سوچنا چاہیے۔ اریج نے نند کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دیکھو میرے شوہر نے دکان میرے نام سے خریدی ہے، یہ میرے زور دینے سے ممکن ہوا ہے۔ تم بھی جتنی جلدی ممکن ہو کچھ نہ کچھ اپنے نام کروا لو۔ بھائی نے بھی یہ گھر اریج کے نام کر دیا ہے، ایک تم ہی ہو جس کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ اتنے بڑے گھر کی بہو ہو۔ یاد رکھو آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے۔ رمزہ اس بات پر غور کرنے لگی، مگر وہاں سے لوٹ کر آنے کے بعد بھی اس میں ہمت نہ ہو سکی کہ وہ شارق سے اس طرح کا مطالبہ کرتی۔ ویسے بھی نصرت بیگم کی وفات کے بعد شارق کی جو تھوڑی سی محبت رمزہ نے حاصل کی تھی وہ کھونا نہیں چاہتی تھی کہ کہیں یہ مطالبہ سن کر شارق کا موڈ نہ بگڑ جائے۔ ویسے بھی اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ اس سے مل جاتی تھی، وہ اسی پر خوش تھی۔ ساس کی موت کے بعد گھر کا سارا انتظام رمزہ کو سونپ دیا گیا تھا۔ رمزہ سمجھنے لگی تھی کہ اب گھر والوں کے لیے اہمیت یہ اختیار کر گئی ہوں، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ وہ گھر کے سامان کی خریداری کے لیے ملازمہ کے ساتھ نکلتی یا تنہا کہیں جاتی تو اس کی غیر موجودگی میں عروہ اور نرما شارق کو بدگمان کرتی رہتی۔ دونوں عورتوں کو شدت سے یہ احساس تھا کہ 400 گز پر بنا یہ عالی شان گھر شارق کی بیوی ہونے کے ناطے رمزہ کی ملکیت ہے، جبکہ فیکٹری جو شان اور ذیشان کے حصے میں آئی تھی وہ ان کی بیویوں کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ انہیں تو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ وہ مکان جس کی کل تک وہ خود کو مالکن سمجھتی تھیں ان کا نہیں رہا ہے۔ ان کا دل کہتا تھا کہ رمزہ جب چاہے شارق سے کہہ کر انہیں یہاں سے جانے کا کہہ سکتی ہے۔ گھر ڈبل سٹوری ہے، اگر ایک فلور بھی شارق کرائے پر اٹھائے گا تو اسے اتنی رقم مل جائے گی کہ وہ بآسانی گزارا کر لے گا، جبکہ ذیشان خرچے کے نام پر اسے جو رقم دے رہا تھا اس میں تو مشکل سے مہینہ پورا ہوتا ہوگا۔ ایک بات کہوں، شارق لاکھ نکما سہی مگر قسمت کا دنی ہے۔ امی نے اپنے سارے زیور بھی یہ کہہ کر رمزہ کو دے ڈالے کہ اس نے اس کی خدمت بہت کی ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ بڑی بہو ہونے کے ناطے ان زیورات پر میرا حق تھا۔ عروہ شان کے پاس بیٹھی دل کی بڑھاس نکال رہی تھی۔
ایک تو میں تم سے پریشان ہوں، دن بدن فیکٹری کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، ٹیکسٹائل کی صنعت برباد ہو کر رہ گئی ہے، باہر سے ہمیں آرڈر نہیں مل رہے ہیں، گھر آ کر تھوڑا سا سکون لینا چاہتا ہوں تو تمہاری کئی بار کی دہرائی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میری امی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے، فیکٹری پاپا کی ملکیت تھی، بے شک میں نے ذیشان کے ساتھ مل کر کاروبار کو آگے بڑھایا، فیکٹری کے حصے دار میں اور ذیشان ہے، وہ بھی تو کروڑوں کی ملکیت ہے، اس جگہ کی قیمت تو دیکھو۔ کاش میں شارق سے کاجول کی شادی کروا دیتی، شارق کو کاجول بہت پسند تھی۔ عروہ نے بھری، کاجول کی کون سی شادی ہو گئی ہے جو تمہیں افسوس ہو رہا ہے؟ اس کو کچھ دنوں کے لیے یہاں بلا لو، شارق کے دل میں پہلی محبت پھر سے تازہ ہو جائے گی۔ شان کے منہ سے یہ بات نکلتے ہی عروہ کا ذہن شوہر کی بات پر غور کرنے لگا۔ کاجول عروہ کی بھانجی تھی، عمر میں شارق سے محض 1 سال چھوٹی تھی، وہ پہلے جب بھی یہاں آتی تھی شارق اس کی گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ کاجول جو کہ خاصی خوبصورت نہیں تھی مگر اس کی رنگت اجلی تھی، شارق نے نصرت بیگم کے سامنے اپنی اس خواہش کا برسوں پہلے اظہار کیا تھا، شارق کے دباؤ میں آ کر انہوں نے کاجول کا رشتہ دیا تھا، مگر عروہ کی بہن مائدہ نے رشتے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ بقول عروہ کے کاجول کو شارق سے لاکھ درجے بہتر شخص کا رشتہ مل جائے گا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ کاجول کی عمر تو بڑھ گئی تھی، مگر اس کا رشتہ کہیں طے نہ ہو سکا تھا، جس کی وجہ سے مائدہ خاصی پریشان تھی۔ منگل کا دن تھا، کاجول اسلام آباد سے کراچی پہنچ چکی تھی، ڈنر خاصا پرتکلف تھا، رمزا نے کھانے خاص اہتمام سے تیار کیے تھے۔ شارق نے ڈرائنگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے رمزا سے پوچھا، کھانے میں کیا بنایا ہے؟ اس نے فٹافٹ پورا مینیو بتا ڈالا۔ ماسی ذکیہ کھانا ٹیبل پر لا کر رکھنے لگی، تبھی عروہ، کاجول اور گھر کے باقی افراد بھی ڈرائنگ روم میں چلے آئے اور آتے ہی اپنی کرسیاں سنبھال لیں، جبکہ رمزا بچی کو گود میں لیے بہلانے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ تم جا کر اسے کاٹ میں لٹا دو، ماسی ذکیہ اسے دیکھ لے گی، شارق نے رمزا سے مخاطب ہو کر کہا۔ السلام علیکم، کیسے ہو تم؟ کاجول نے شارق سے پوچھا، جو اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ اسے پہلی کی طرح دلکش لگ رہی تھی، جبکہ کاجول کو وہ پہلے سے زیادہ وجیح لگا تھا، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اب وہ دولت مند ہو گیا تھا، پہلے جیسا کلاش نہ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بہت دنوں بعد چکر لگایا، شارق نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پلیٹ اٹھائی۔ بس فرصت ہی نہیں ملی، تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ بیوی کے ساتھ اسلام آباد کا چکر لگا لیتے، ویسے شادی کے بعد تم رمزا کو لے کر کہیں گھومنے بھی نکلے ہو یا نہیں؟ اس بیچارے کا دل کہاں جائے گا، اس نے تو رمزا کو امی مرحومہ کی پسند سمجھ کر قبول کیا ہے، عروہ نے کہا۔ ویری سیڈ، یہ تو شارق کے ساتھ زیادتی ہے، وہ بولی۔ اتنے میں رمزا آ گئی تو وہ عروہ اور نرما کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ رمزا پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کے بعد میٹھے کا دور چلا۔ یہ تو بالکل بازار جیسی لگ رہی ہے، کاجول نے گلاب جامن پلیٹ میں رکھتے ہوئے تعریف کی۔ ویسے کھانا بہت مزیدار ہے، ایک ایک ڈش پرفیکٹ ہے، میں نے تو ضرورت سے زیادہ کھا لیا۔ رمزا جاؤ اچھی سی گرین ٹی بنا کر لاؤ، شارق کا لہجہ تہمکانہ تھا۔ رمزا جو ملازمہ کے ساتھ برتن سمیٹنے میں مصروف تھی، فوراً اس کے حکم کی تعمیل کرنے چل دی۔ میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ کراچی کی سیر کروں، تم مجھے کب گھمانے لے جا رہے ہو؟ رمزا کے وہاں سے جاتے ہی کاجول نے پوچھا۔ جب تم کہو، شارق کا جواب سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، تو پھر کل ہی چلتے ہیں۔ دن کے 12 بجنے کو تھے، رمزا پری کو تیار کر چکی تھی، جبکہ شارق جیل لگا کر بال سیٹ کر رہا تھا۔ اب نکلیں بھی دیر ہو جائے گی، وہ بولی تو شارق نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں کہیں جا رہا ہوں؟ میں نے کل صبح ہی تو آپ کو بتایا تھا کہ پری کو ویکسینیشن کے لیے لے کے جانا ہے، یہ کام تم کر لو، آج مجھے ضروری کام سے جانا ہے، میں نہیں جا سکوں گا، وہ انکار کرتے ہوئے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد رمزا نے ہوا کی غر سے کھڑکی کھولی تو اسے شارق کاجول کے ساتھ کار میں بیٹھتا نظر آیا۔
اچھا تو یہ بات تھی، بیوی بیٹی کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، گرل فرینڈ کو گھمانے جا رہا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، اس کا موڈ خاصا آف ہو گیا تھا۔ سنا ہے تم اپنی شادی سے خوش نہیں ہو اور اپنی بیوی سے چھٹکارا چاہتے ہو، سیویوں کے کنارے ٹہلتے ہوئے کاجول نے کہا تو شارق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب وہ مزید گویا ہوئی، کیا رمزا تم سے محبت نہیں کرتی؟ جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ بہت خدمت گزار اور متحمل مزاج عورت ہے۔ تم نے صحیح اندازہ لگایا ہے، وہ ایک وفادار اور خدمت گزار بیوی ہے۔ اور رہی بات محبت کی تو میں نے اس کے اور اپنے بیچ ایک دیوار کھڑی کر رکھی ہے۔ میں نے بیوی کی حیثیت سے اسے وہ محبت نہیں دی جس کی وہ حقدار ہے۔ شارق، میں تو تمہیں بہت ہی لونگ اور کیئرنگ انسان سمجھتی تھی، تم اپنی سادہ لو بیوی سے ایسا سلوک کرتے ہو؟ وہ تمہاری خاطر دن بھر خود کو گھر کے کاموں میں الجھائے رکھتی ہیں۔ اس گھر میں 2 عورتیں اور بھی تو ہیں جو سارا دن بنی سوری شو پیس بنی رہتی ہیں، کیا ان کی جیسی زندگی گزارنا رمزا کا حق نہیں ہے؟ یہ تم کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ رمزا کو امی اس گھر میں اسی لیے لائی تھیں کہ وہ سب کی چاکری کر سکے، جیسے تمہارے بھائیوں نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، وہی سب کچھ اس کی بیویاں رمزا کے ساتھ کر رہی ہیں۔ وہ تو آنٹی کی مہربانی ہے کہ وہ گھر تمہارے نام کر کے تمہاری عزت بنا گئی ہیں۔ کاجول نے قطع کلامی کرتے ہوئے یہ بات مکمل کی۔ کاجول، میرا آئیڈیل کبھی رمزا جیسی عورت نہیں رہی، مجھے تو تم جیسی لڑکی پسند ہے جو مرد کے دل میں راج کرنا جانتی ہو۔ میں رمزا سے اکتا گیا ہوں۔ شارق، دل کی بات زبان پر آ گئی، کیا رمزا بھی تم سے اکتا گئی ہے؟ پتہ نہیں، مگر مجھے لگتا ہے وہ بھی مجبوری کے تحت مجھ سے نباہ کر رہی ہے۔ کاجول، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یقین کرو میری زندگی میں رمزا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تمہارے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گی، مجھے کچھ وقت درکار ہے اس بارے میں سوچنے کے لیے، مگر تمہاری ایک بیٹی بھی تو ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ اس کے بارے میں کیا سوچنا، وہ تو ماں کے ساتھ ہی رہے گی، میں خرچہ بھجوا دوں گا، وہ بولا تو بیزار سی کاجول ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھنے لگی۔ ہائی وے کے نزدیک ریسٹورنٹ میں ڈنر کرنے کے بعد شارق گھر پہنچا تو 12 بج رہے تھے۔ مل گئی فرصت آپ کو گھر آنے کی، رمزا جو بھری بیٹھی تھی اس کے آتے ہی بولی، میں اس وقت تم سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ شارق، مجھے بالکل پسند نہیں کہ آپ کاجول کے ساتھ یوں گھومتے پھریں، اگر اس کو آپ سے لگاؤ ہے تو پہلے شادی سے انکار کیوں کیا تھا؟ آپ کو اگر اس کے ساتھ جانا ہی تھا تو آپ میرے ساتھ ہاسپٹل سے ہو کر بھی جا سکتے تھے۔ آپ کو برداشت کرنا میری حد سے باہر ہوتا جا رہا ہے، دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ رمزا سخت ڈپریشن کے عالم میں تھی، تو چلی جاؤ، روکا کس نے ہے؟ شارق نے لاپرواہی سے کہا تو رمزا کے اندر کا غبار آنسو کی صورت میں بہنے لگا۔ صبح ہوتے ہی اس نے ضروری سامان لیا اور بچی کو اٹھائے امی کے گھر پہنچ گئی۔ خیریت تو ہے؟ تم یوں اچانک؟ شاید صوفیہ نے اس کے چہرے پر چھائی پریشانی کو پڑھ لیا تھا۔ بس امی، اس گھر میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں رہا، میں نے شارق کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، مگر اسے تو میرا احساس ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دل میں چھپا تمام درد بیان کر ڈالا۔ عریج بھی اس دوران کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ رمزا کا دکھ بانٹنے کی بجائے الٹا اسے ہی مورد الزام ٹھہرانے لگی۔ کتنی بار میں نے اور راوی آپی نے تمہیں سمجھایا تھا کہ خود پر دھیان دو، اپنی جیٹھانیوں کو دیکھو کیسی سجی سنوری رہتی ہیں، تبھی تو ان کے شوہر ان کے قابو میں رہتے ہیں۔ ایک تم ہو کہ اپنے حلیے سے بے نیاز غافل، نتیجہ دیکھ لو، اس کے دل اور گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ رمزا بھابھی کی باتیں سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ شاید قصور اس کا ہے جو وہ شوہر کو اپنا نہ بنا سکی۔ شارق حسب معمول دن کے 11 بجے بیدار ہوا تو اسے اپنے کمرے میں غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ اس نے کروٹ بدلی تو رمزا کو موجود نہ پایا۔ وہ اٹھا اور کپڑے چینج کر کے واش روم سے فریش ہو کر نکلا۔ ڈرائنگ روم پر وہ ناشتے کے لیے آ کر بیٹھا اور ماسی زکیہ کو ناشتہ لانے کو کہا۔ تبھی کاجول ٹیبل پر آ بیٹھی۔ صبح بخیر، خیریت تو ہے؟ تمہاری مسز سویرے کہیں نکل گئی ہیں،
काजोल ने आम से लहजे में बात कही। हाँ, मैंने ही कहा था, छोटी सी बात को लेकर उलझ रही थी और तुमने ऐसी छोटी सी बात के पीछे इसे घर से जाने को कह दिया। काजोल ने सिपाट लहजे में कहा। मासी ज़किया शारिक के आगे नाश्ता रखने लगी। तुम कुछ लोगी? शारिक ने पूछा। नहीं, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, वो उखड़े लहजे में कहते हुए कुर्सी से उठ गई। शारिक सारा दिन काजोल को घुमाने के बाद रात डिनर करके लौटा तो निरमा भाभी का मूड बिगड़ा हुआ था। शारिक, अब कार तुम्हारे इस्तेमाल के लिए नहीं है जो काजोल को लिए घूमते फिर रहे हो। तुम्हें अगर इससे घुमाना था तो ऑनलाइन कार बुक करा लेते। कमाए मेरा शोर और ऐश करें सब। वो बड़बड़ करती अपने कमरे में जा चुकी थी। शारिक ने काजोल को देखा। इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। इसके सामने इसे अपनी तजलील पर अफसोस हुआ था। ओके शारिक, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अब आराम करूंगी। वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। ज़ीशान भाई, मुझे 5,000 रुपये चाहिए, इस महीने खर्चा कुछ ज़्यादा हो गया है। शारिक ने ज़ीशान को अकेले बैठते चाय पीते देखकर कहा। इसकी जेब काजोल को घुमाने फिराने में बिल्कुल खाली हो गई थी। अभी महीने के शुरू में तुम्हें 15,000 दिए थे, लगता है तुम फजूल खर्ची कुछ ज़्यादा करने लगे हो। उन्होंने जेब से 5,000 का नोट निकालकर इसकी तरफ बढ़ाया और ताकीद की। ख्याल से खर्च करना, अभी महीना शुरू होने में कई दिन हैं। और सुनो, ये तुम आजकल किन चक्रों में पड़ गए हो। निरमा बता रही थी कि तुम काजोल को लिए सारा दिन घर से बाहर रहते हो और इसी बात से खफा होकर रिमज़ा मेके जा बैठी है। कुछ नहीं तो अपनी बेटी का ख्याल कर लो। भाई, कुछ दिन तो मुझे सुकून से रहने दें। जब से ये औरत मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरा सुकून गारत होकर रह गया है। मैं इसे ले जाने वाला नहीं और ना ही इसके मेके वाले इसे रखने वाले हैं। खुद ही आ जाएगी रूल फेल कर। वो लापरवाही से बोला। देखो शारिक, तुम बच्चे नहीं हो और ना ही ये आम मामला है जिसको तुम सीरियस नहीं ले रहे। बीवी और बच्ची की जिम्मेदारी एक अहम जिम्मेदारी है जिसे पूरा करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम जिसके इश्क में अपना बसा बसाया घर उजाड़ रहे हो, वो सिर्फ दिल लगी कर रही है तुम्हारे साथ। एक बीवी का बोझ तुम उठाने के काबिल नहीं हो। वो तो रिमज़ा ही थी जिसने तुम्हारे साथ गुजारा कर लिया। भाई का यूँ रिमज़ा की साइड लेना शारिक को बुरा तो लगा था, मगर इनकी बात से इख्तलाफ करके वो बदमज़गी नहीं पैदा करना चाहता था। काजोल ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार बैठी खुद को देख रही थी और दिमाग शारिक के प्रपोज़ल के बारे में सोच रहा था। तभी इसके सामने माजी करवट लेकर बेदार हो गया। वो जो अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी, होश संभालती ही इसने अपने वालिदैन को आपस में झगड़ते देखा था। इसके पापा हुस्न परस्त थे, जबकि मामा सांवली सी सूरत फरबी माइल औरत थी जिनको सास नंदों की खिदमतें करने में इतना होश ना था कि वो खुद पर कुछ तवज्जो दे लेती। काजोल 7th क्लास में थी जब इसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके दूसरी शादी करने पर ख़ानदान वालों ने इसकी मामा को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया था कि इनमें वो गुण ही नहीं थे कि शोहर को अपना बना सकती। बाबा की शादी के बाद वो मामा के साथ रहने लगी थी। इसके बाबा खर्चे के लिए रकम तो हर माह भिजवा देते थे, मगर काजोल को बचपन में बाप की मोहब्बत और प्यार ना मिल सका जो इसका हक था। अपनी खाला और ममानियों को बने संवरे देकर वो अपनी माँ का मवाजना इनसे करती तो दिल यही कहता कि मर्दों की तवज्जो और मोहब्बत इन्हीं औरतों को मिलती है जिनमें नाजो अता, फैशन परस्ती और ख़ुद को नुमाया करने का हुनर होता है। इसलिए काजोल ने ये गुण अपना लिए थे। मगर शारिक से शादी के बारे में जब भी वो सोचती तो इसके सामने अपने बाप की नाइंसाफियाँ आ जाती। उन्होंने शादी के बाद इसकी माँ को पलट कर ना पूछा था। अब वो खुद भी रिमज़ा और परी के साथ ज्यादती करने जा रही थी। इसे तो इनका दर्द महसूस करना चाहिए। दिल से सदा उभरी तो इसने हतमी फैसला कर लिया। मैं कल वापस जा रही हूँ। काजोल ने चेहरे पर आईलेट को पीछे करते हुए इंकशाफ किया।
وہ دونوں آئس کریم کھانے نکلے تھے۔ کاجول کے سامنے اپنی فیوریٹ کلفہ فیول آئس کریم رکھی تھی، پھر بھی اس کا دل کھانے کی جانب مائل نہیں ہو رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ اس کے دل و دماغ کے بیچ ہونے والی کشمکش تھی، مگر تمہارا ارادہ تو یہاں مزید رکنے کا تھا۔ ارادے تو بدل جایا کرتے ہیں انسانوں کی طرح، وہ شارق کی بات مان کر بولی۔ جانے سے پہلے مجھے اپنے فیصلے سے تو آگاہ کر دو، شارق نے یہ کہتے ہوئے ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ شارق، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، بہتر ہوگا تم رمزا کو جا کر لے آؤ۔ شارق یہ سنتے ہی شوق رہ گیا، اس کے دل کو گہری چوٹ لگی تھی۔ وہ لٹا پٹا گھر روانہ ہو گیا جہاں ایک اور دھچکا اس کا منتظر تھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے آپ پر، شارق بے وقوف بنا کر آپ کو لوٹتا رہتا ہے۔ شان بھائی تو کچن کا سارا خرچہ اپنے ذمہ لے کر سمجھتے ہیں کہ وہ سب پر احسان کر رہے ہیں، اور شارق کو ہمارے سر منڈ دیا ہے۔ جب دیکھو ہاتھ پھیلائے آپ کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ بل بھرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بھائی میں تو کہتی ہوں یہاں رہنے سے تو بہتر ہے کہ بندہ کرائے کے مکان میں چلا جائے۔ نرما بھابھی لاؤنج میں بیٹھے اپنے شوہر سے مخاطب تھی، تبھی اندر آتے ہوئے شارق نے ان کی گفتگو سن لی۔ شارق کون سا اپنے نام کیے گھر میں رکھ کر ہم پر احسان کر رہا ہے، بہانے بہانے سے پیسے مانگتا رہتا ہے۔ ہماری کار کو اپنے باپ کا مال سمجھ کر جب دیکھو کہیں نہ کہیں نکلا رہتا ہے، پیٹرول ڈلواتا ہے تو وہ بھی ہمارے پیسوں سے۔ معاف کیجیے، آپ کی امی مرحومہ کے لاڑ پیار نے اسے نکٹو اور کامچور بنا دیا ہے۔ مرحومہ جاتے جاتے آپ اور شان کے ساتھ بھی زیادتی کر گئیں۔ نرما بھابھی کی زبان رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس سے افسوس تو اپنے بھائی پر ہو رہا تھا کہ بھابھی کے ان زہریلے جملوں اور تضحیک کے جواب میں وہ کچھ نہیں بولے تھے۔ فیکٹری میں موت سے قبل نصرت بیگم نے تو اس کے بھائیوں کو برابر کا حصے دار بنا دیا تھا، اس کا یہاں کوئی ذکر نہ تھا۔ ایک دم سے شارق نے خود کو اکیلا محسوس کیا تو اس کے سامنے رمزا اور پری کے چہرے آ گئے، اور اسی قدم رمزا کی امی کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ تم مجھ سے جتنی ناراض ہو جائز ہے، تمہاری ناراضگی میں معافی مانگ رہا ہوں اپنی غلطی کی، آئندہ تمہاری اجازت سے لڑوں گا۔ شارق نے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ رمزا جو روٹھی بیٹھی تھی مسکرا دی۔ اب اٹھو اور گھر چلنے کی تیاری کرو، تمہاری ایک اور خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ تم مجھے کمانے کا کہتی تھی، میں نے گھر کے نچلے پورشن میں اسٹیٹ ایجنسی کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے، آخر کمرشل ہونے کا کچھ فائدہ تو اٹھانا چاہیے۔ ویسے تم نے معاف تو کر دیا ہے نا مجھے، انسان تو خطا کا پتلا ہے، جب تک ٹھوکر نہ لگے اس سے عقل نہیں آتی۔ مجھے بھی دیر سے ہی صحیح تمہاری قدر محسوس ہو گئی ہے، اسی لیے آ گیا ہوں۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا تو رمزا ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے گویا ہوئی، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو چلو اسی وقت میرے ساتھ، آج ڈنر ہم باہر کریں گے، شارق نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو رمزا کے چہرے پر پرسکون سا پھیل گیا۔ اس کی آزمائش ختم ہو گئی تھی، فکروں کے ازدحام سے نکل کر وہ خوشیوں کی راہ گزر میں داخل ہو گئی تھی۔